نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 کا باقی حصہ اور 121 شروع کرتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق بات کرتے ہوئے۔ واو کے لیے شفتین گول، لام پتلے حروف میں سے ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ یہاں پہ کیا ہے کہ اس اصل میں یہ کلمہ تھا ان، یہ ساکن تھا، اس کے بعد یہ کلمہ تھا یہ ہم علم صرف میں آ کر اس پہ بحث کریں گے۔ تو ہوا یوں کہ یہ حمزہ وصلی ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو اس کی حرکت کو حذف ہو جانا ہے۔ جب یہ حرکت حذف ہو گئی تو ہمارے پاس دو حرکات اکٹھی ہو گئیں، نون ساکن اور تا ساکن۔ تو دو ساکن جب اس طرح اکٹھے آئیں کہ وہ ہم یا کم کا میم نہ ہو، من کا نون نہ ہو، واولین فعل جمع کی نہ ہو، اور پہلا حرف مدہ نہ ہو، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں۔ تو یہ لفظ اس طرح پڑھا جائے گا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي یہاں پہ ہم میم ساکن کے بعد با ہے تو ہم کہیں گے یہاں پہ اخفاء شفوی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تنوین کے بعد واو ہے، ادغام ہوگا، یا نون ساکن کے بعد واو ہے تو ادغام ہوگا، معروف قاعدہ ہے یرملون کا۔ آگے اگلی آیت پڑھتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ یہاں پہ بھی وہی قاعدہ آیا ہے۔ یہ اصل میں کلمہ تھا ہم، آگے ہے الکتاب، تو جب الکتاب کا حمزہ وصلی اس کی حرکت حذف ہو جائے گی ملا کر پڑھنے میں، تو دو ساکن اکٹھے آ گئے، ایک ساکن ہے میم ساکن اور ہوم یا کم کا میم ساکن، اور دوسرا ہے لام ساکن۔ تو ان دونوں ساکنوں میں سے اگر پہلا ہوم یا کم کا میم ہو تو اس کو ہم پیش دیتے ہیں، تو یہ اس کو ضمہ دیا ہم نے۔ تو اس کو پڑھنے میں ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، یہ پیش ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یہاں پہ بھی یہ سیم قاعدہ اپلائی ہوا ہے، ہم ڈسکس نہیں کریں گے، جسٹ نو ہم نے بات کی ہے۔ تو یہ ہے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا تھا تو ہم نے اس کا ادغام کیا، اس کو پڑھا من یکفر، اس کو من یکفر نہیں پڑھا۔ بہی ہا ضمیر کے بعد نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو ہا زیریا ہی پڑھیں گے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ ہائے ضمیر کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو اس کے نیچے یا کھڑی زیر آتی ہے، اگر پیش ہو تو الٹی پیش آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، زبر آتی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اس کا اصل حرکت جو ہے اس کی یہ ہے ہو ہما ہم، تو اس ہو کو
ہی جو ہے وہ اس کا ماقبل اگر زیر کے ساتھ ہو یا کسرہ ہو تو پھر اس کو فی ہی. تو فی میں چونکہ یا ساکن ہے تو کھڑی زیر آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تو یہ نارمل کسرہ ہوگی. اور اگر ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے اور ما بعد بھی متحرک ہے تو اس کے نیچے کھڑی زیر آ سکتی ہے, جیسے یہاں پہ ہے ما قبل زیر کے ساتھ ہے اور ما بعد پیش والا حمزہ ہے, تو یہ مد صلہ کبرا ہوگی, صغرا ہوگی. یہاں پہ سوری یہاں پہ کبرا ہے کیونکہ بعد والا حمزہ متحرک جو ہے وہ حمزہ ہے, تو اس کو ہم نے حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ یہ ہے. یہاں پہ چونکہ تو لکھا ہوا ہے تو بہتر ہے یہاں پہ رک جایا جائے, تو اس لیے میں نے چیک کیا ہے کہ کتابت میں اس مد کو نہیں لکھا ہوا. وہ نہ لکھنے کا جو مقصد ہے وہ ہے یہاں پہ رکا جائے. اگر آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو جو قاعدے کے مطابق ہے وہ ہے ہا ضمیر کا ما قبل ما بعد دونوں متحرک ہوں نارمل تو وہ مد صلہ صغرا ہوتی ہے جیسے یہاں پہ ہے. تو اگر بعد والا متحرک حمزہ ہو تو وہ مد صلہ کبرا ہوتی ہے. نارملی اس ہا کے اوپر اس طرح اگر ہو تو یہاں پہ مد لکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی چلتے ہیں علم صرف. الفاظ بنانے کا طریقہ کار. واو حرف عطف ہے یہاں پہ, اور لام اور ان کا یہ مجموعہ ہے. یہ لام اس کو کہتے ہیں لام معطیہ للقسم, اور ان جو ہے یہاں پہ شرطیہ ہے. آگے لفظ ہے تا با عین, اس کا مادہ ہے. یہ ثلاثی مجرد میں تابعہ کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے, اور اگر یہ ثلاثی مزید میں فی میں آئے تو یہ یہاں پہ افتعال کے وزن پہ یہ کلمہ ہے. تو افتعال کے وزن پہ اگر تا با عین کو ڈالا جائے تو یہ آئے گا لفظ ات تبا, یہ لفظ بنے گا. ٹھیک ہے جی, تو اتبع یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, تو ہمارا ریکوائرڈ لفظ جو ہے اس تا کو آپ نے اس تا کے اندر ادغام کر دینا ہے. بڑا سادہ سا کلیہ ہے کہ دو متحرک دو ہم جنس حرف اکٹھے آئے ہیں, پہلا آلریڈی ساکن ہے تو اس کو اس کے اندر ادغام کریں گے تو یہ لفظ بن جائے گا اتبع. اتبع اتبع اتبعوا اتبعت اتبعتا اتبعنا. اتبعنا کے بعد واحد مذکر حاضر کے صیغے شروع ہوں گے تو وہ اتبعتا اتبعتما اتبعتم, تو یہ ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ. واحد مذکر حاضر فعل ماضی. احوا ہا واو اور یا اس کا مادہ ہے. یہ جمع مقصر ہے, یہ اصل میں بنے گا احوا یا. یہی ہے نا ہمارے دو و یا, یہ لفظ بنے گا ہا واو اور یا. تو جب بھی الف زائدہ کے بعد حروف علت واو اور یا آ جائیں تو اس کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے, تو یہ لفظ بن جائے گا و. یہ قانون ہے کہ جب بھی یہ الف زائدہ ہے, جمع مقصر بنانے کے لیے ہا واو یا میں ایک الف کا اضافہ کرنا پڑا,
تو یہ اضافی الف کے بعد حرف علت واو یا آ جائے تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم جی یہ صرف کنفائنڈ ہے ہائے ضمیر کے ساتھ بس جی, اور کسی کا ہاں ضمیر کے ساتھ آئے گی. آگے چلتے ہیں جی. ہوم یہ اسم ہے, یہ بھی اسم ہے, دونوں اسماء کی آپس میں اضافت ہے تو ہم کہیں گے جی یہ ضمیر متصل ہے اور کیا ہے جی مجرور ہے, کیونکہ یہ اسم کے بعد اسم اضافت آئی ہے. اس بعدہ کو کہتے ہیں جی یہ ظرف ہے, یہ ظرف زمان بھی آتا ہے اور ظرف مکان بھی آتا ہے. الذی اس میں موصولہ, جاء جیم یا حمزہ اس کا مادہ ہے تو یہ فعل ماضی ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ لفظ بنا ہے جائیہ سے, اس یا متحرک کو ماقبل جیم مفتوح کی وجہ سے الف میں بدلا تو یہ لفظ بن گیا جاء. اس کے اوپر مد قواعد تجوید کی وجہ سے آئی کہ الف مدہ محل مد ہے, اگر الف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون آئے تو اس کے اوپر مد لکھی جاتی ہے, اگر حمزہ یا سکون نہ آئے تو مد نہیں لکھی جاتی. یہ مثال آپ کے سامنے ہے, یہاں پہ بھی یہ الف مدہ ہے. الف وہ مدہ ہوتا ہے جس کا ماقبل زبر کے ساتھ ہو, تو یہ الف مدہ ہے تو مد یہاں پہ بھی آنی چاہیے, نہیں, سبب نہیں ہے. سبب ہے حمزہ اور سکون, نہ تو یہ ساکن حرف ہے نہ ہی یہ حمزہ ہے, سین ہے یہ, تو یہاں پہ مد نہیں آئے گی. من العلم یہ بھی قواعد تجوید میں ذکر کرنا میں بھول گیا, یہ من حرف جر ہے, العلمی مجرور ہے. تو اس من کے نون کو زبر کس نے دی جی؟ یہ ساکن تھا. اس کو تجوید کے قاعدے کے مطابق زبر ملی ہے, یہ من کا نون تھا, آگے العلم تھا, تو العلم کا حمزہ وصلی الف ہے تو یہ حرکت حذف ہو گئی, تو دو ساکن اکٹھے ہوئے. تو دو ساکن اگر اس طرح اکٹھے آئیں کہ ان میں سے پہلا من کا نون ہو تو اس من کو زبر دی جاتی ہے, تو یہ جزم جو ہے یہ من العلم میں تبدیل ہوگی, نون کے اوپر زبر آ گئی. تو یہ مرکب جاری ہے. ما یہاں پہ نافیہ ہے, لام یہاں پہ حرف جارہ ہے, جمع کاف ضمیر مجرور ہے, من یہاں پہ جارہ ہو کر زائدہ ہے. یہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ من زائدہ ہے. ولیم ولی, واو لام اور یا مادہ ہے, یہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے, تو اگر فعیل کے وزن پہ اس کو لیں, واو لام یا اضافی اور یا, ولی یو, پھر وہی کلیہ کہ یہ یا ساکن ہے اور بعد والا یا جو ہے متحرک ہے, تو یا ساکن اور یا متحرک کا آپس میں ادغام ہوگا تو یہ لفظ بن جائے گا ولی یو یا ولی یی. اس من نے آ کر اس کو ولی, اصل میں یہ لفظ بنے گا ولی یو. ٹھیک ہے جی. تو اگر اس سے پہلے من آ جائے تو اس کو یی کر دے گا, اگر وہ تنوین کے ساتھ آنا ہے یا ساکن آنا ہے وہ محل وقوع کے مطابق ہوگا. واو پھر عطف ہے, یہاں پہ واو عطف. لا نافیہ, نصیر یہ بھی فعیل کے وزن پہ, نون صاد را مادہ ہے اس کا, فعیل کے وزن پہ یہ بھی نصیر اسم. الذین اس میں موصولہ جمع کا صیغہ ہے, یہ اس میں موصولہ واحد کا صیغہ ہے مذکر کے لیے, یہ بھی جمع مذکر. آتیناہم,
ہوم جو ہے وہ ضمیر ہے. یہ لفظ تھا آتایا. یہ نارمل اگر ثلاثی مجرد میں ہو تو آتایا یا اتیو آتا ہے. تو یہ لفظ چونکہ پہچان ہے ہماری کہ یہ الف کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے پہلے, تو یقیناً یہ باب افعال سے ہوگا. تو اگر اس کو باب افعال سے ہو تو بنانے کا طریقہ یہ ہوگا اتایا, افعالا کے وزن پہ اتایا. تو جب دو حمزہ اکٹھے آئیں, دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو, تو اس کو الف مدہ میں بدلتے ہیں پہلے. یہ الف مدہ ہے تو اس کو لکھنے کی شکل یہ بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ یا متحرک کا ماقبل زبر کے ساتھ ہے, تو اس کو ہم لکھنے میں یا لکھ کے الف مکسورہ بنائیں گے آتا. تو یہ اگر ہم گردان کریں گے تو یہ بنے گی جمع متکلم کا صیغہ آتیتو آتینا, فعل ماضی ہوگا. ہوم ضمیر ہے, ہوم ضمیر کی پہچان یہ ہے, ہوم ضمیر ہم کہتے ہیں یہ جی ضمائر ساری مبنی ہوتی ہیں. تو ایک بات میں آج کلیئر کروں یہاں پہ, الکتاب یہ معرب لفظ ہے, اس کا مرفوع ہونا, منصوب ہونا, مجرور ہونا کس سے پہچانا جا رہا ہے؟ اس کے آخری حرف کی حرکت کے اوپر, کہ اگر وہ زبر کے ساتھ ہو تو وہ منصوب ہے, اگر زیر کے ساتھ ہو تو وہ مجرور ہے, اگر پیش کے ساتھ ہو تو وہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک پیمانہ ہو گیا. ابھی جب اس پیمانے کے متوازی میں ایک بات کرتا ہوں کہ جی یہ ہوم ضمائر جو ہیں ساری مبنی ہوتی ہیں, یہ اپنی حرکت تبدیل نہیں کرتی. تو جب یہ حرکت اپنی تبدیل نہیں کرتی, یہ ہوم کو میم کی پیش جو ہے وہ تجوید نے دی ہے, آپ اس طرف نہ آئیں. تو ہوم جو اگر اپنی حرکت تبدیل نہیں کرے گی تو اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ مرفوع ہے, منصوب ہے تو یا مجرور ہے؟ سوال تو ایک ہے نا ڈاکٹر صاحب, کہ یہ تو حرکت کی تبدیلی کی وجہ سے پہچانا گیا کہ مرفوع, منصوب, مجرور. تو جب مبنی اسما جو ہیں وہ حرکت تبدیل نہیں کرتے اپنے آخر میں, تو اس کے پہچاننے کا طریقہ ان کا محل وقوع ہوتا ہے, جس جگہ پہ وہ آتے ہیں. اگر وہ حرف جارہ کے بعد آ جائیں تو ہم کہتے ہیں جی مجرور ہے, اگر وہ اسم کے بعد آ جائیں ہم کہتے ہیں مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے, اگر وہ فعل کے بعد آ جائیں تو ہم کہتے ہیں وہ منصوب ہے. تو اس کا منصوب ہونا پہچانا جا رہا ہے, اس کے فعل ہونے کے بعد منصوب متصل ضمیر ہوئی. یتلون یہ لفظ تالاوا, یہ اس کا مادہ ہے, تلاوتن, تلاوا, یتلو یہ نون اس کا باب ہے, یتلوون, یتلو, یتلوان, یتلوون. تو یہ لفظ تھا ہمارا یتلوون. ٹھیک ہے جی. جب واو حرف علت اس طرح ہو کہ ضمہ کے ساتھ آئے اور اس کا ماقبل بھی ضمہ ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ لفظ بنے گا یتلون. تو یتلون کے بعد ہا ضمیر ہے تو یہ منصوب ہوگی. ابھی میں بتا کے ہٹاؤں کہ فعل کے بعد آئی ہے تو منصوب ہوگی. حق تلاوتہ, تو یہاں پہ یہ حق جو ہے یہ اسم منصوب ہے. یہ یہاں پہ اس لیے منصوب ہے کہ یہ صفت ہے اپنے مابعد کی. صفت کس کی ہے جی؟ تلاوتی. اس لیے یہ منصوب ہے اور یہاں پہ یہ مفعول مطلق بن رہا ہے. تو مفعول مطلق اپنی تلاوت کے ساتھ مل کر یہ منصوب ہوگا. تلاوت ہی یہ کسرہ کے ساتھ ہے, ہا ضمیر یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ایک بات میں بڑا چونکہ میں بھی لرنر ہوں, میں بھی سیکھ رہا ہوں,
ایک بات بڑی کلیئرلی میں مینشن کروں گا، جو میں نے تفسیر سے پڑھا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حق جو ہے اپنے تلاوت اسم کی صفت ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہونا تو یہ چاہتا تھا یتلونہ تلاوتی، یعنی کسی بھی مفعول مطلق کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی فعل کے بعد اس کا مصدر لایا جاتا ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، جیسے سلموا تسلیما، دمرنا تدمیرا. تو یہ آنا چاہیے تھا. جب اس کا صفت ڈکلیئر کیا تو صفت اور موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو اگر یہ صفت اور موصوف ہیں تو حق کا تلاوت ہونا چاہیے تھا. مطلب تو اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ میں پڑھوں گا، ذہن جو ملی تو میں ضرور یہاں پہ نیکسٹ ٹائم کروں گا اس کو مینشن. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اولئکا اس میں اشارہ، یؤمنون یہ لفظ بھی باب افعال سے ہے. آمنا یؤمنو تو یہ بنے گا آمنا یؤمنو، یؤمنو یؤمنان یؤمنون. بہت بار ایکسپلین کر چکے ہیں. فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. بھی جر جمع مجرور واو عطف، اس جملے کا اس جملے کے اوپر عطف ہے. یہ من موصول، من جو ہے یہاں پہ شرطیہ ہے، من شرطیہ ہے، یہ ان میں سے ہے، جوازم المضارع میں سے ہے. یہ مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس نے اس کو جزم دی ہوئی ہے، یہ مجزوم ہے. فعل مضارع کو اس من نے مجزوم کیا ہوا ہے. یہ لم کون سے ہیں جی؟ جوازم المضارع، لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ من ما اینما. تو یہ وہ من ہے، من نے آ کر فعل مضارع کو مجزوم کیا ہے تو من شرطیہ ہوا. با پھر یکفرو کافارا، باب نون سے ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل مضارع، با جار جمع مجرور. فا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ رابطہ ہے، کس میں؟ شرط اور جواب شرط میں. یہ ایک شرط لگی ہے اور یہ اس کا جواب شرط ہے. تو یہ فا رابطے کے طور پہ کام کرتا ہے شرط اور جواب شرط میں. اولئکا پھر اس میں اشارہ ہے. ہم یہ ضمیر ہے، اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں. یہ تاکید کے لیے آتی ہے دو اسماء معرفہ کے درمیان. اولئکا اس میں اشارہ بھی اسماء معرفہ میں سے ہوتا ہے، اور الخاسرون الف لام کے ساتھ اسم معرفہ ہے. تو الخاسرون جو ہے وہ کیسے بنا؟ یہ خا سین را، خسارہ، ٹھیک ہے جی. خسارہ ثلاثی مجرد ہے. اس کا اگر اسم الفاعل بنانا ہو تو فعل ماضی سے بنتا ہے. فعل ماضی کے فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ لفظ اس میں فاعل بن جاتا ہے. یہ بنے گا خاسر. تو خاسرو، خاسرانی، خاسرون، یہ اس کی حالت رفعی ہے، حالت رفع میں ہے. خاسرو تو یہ جمع کا صیغہ ہے، الف لام اس کو معرفہ بنانے کے لیے لگا ہوا ہے. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق باتیں. جی علم نحو کے بارے میں بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. ان حرف شرطیہ ہے اور فعل ماضی اس کے بعد آیا ہے، اور یہ فعل محلن مجزوم ہوگا، ان شرطیہ کے بعد آیا ہے. اور یقیناً اگر یہ لام جو ہے یہ یقیناً کے معنی میں آئے گا، اور ان اگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں لام کسی بھی جملہ کے اوپر پہلے آ کے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. معطل للقسم ہوتا ہے وہ، یعنی وہ قسم کے مشابہ ہوتا ہے. تو ان حرف شرطیہ، تو ان اگر فعل مضارع پہ آئے تو اس کو مجزوم کرتا ہے. لفظاً بھی وہ شکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجزوم ہے، اور اس فعل مضارع کو وہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. ان اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. تو فعل مضارع اتبعتا، اس کا معنی ہے تو نے پیروی کی تھی، لیکن یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے اور یقیناً
اگر تم پیروی کرو گے، تو ثابت یہ ہوا کہ جب بھی حرف شرط فعل ماضی سے پہلے آئیں تو ان کو مضارع کے معنی میں لے جاتے ہیں۔ اذا کثرت سے آتا ہے، اذا جمع ماضی از اکول ٹو مضارع، یہ میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں۔ احوا خواہشات ہیں، ہم ان کی، یعنی یہ ہوا یہاں پہ، اس میں ہم کہیں گے اگر علامت ضمیر تلاش کرنی ہے تو وہ ہمیں ملی تا، تو ہم کہتے ہیں جی علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پہ مرفوع ہو کر یہ فاعل بن رہی ہے، فعل ہے تابعہ، یہ ہے فعل جمع فاعل، تو یہ احوا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ یہ کیا ہے جی، زبر کے ساتھ ہمیں مل رہا ہے، یہ ہے منصوب، تو یہاں پہ اس کا مفعول بہی بن رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ جو ترجمہ ہے کہ فعل جمع فاعل جمع مفعول بہی، تو یہ مفعول بہی اس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ؟ مضاف اور مضاف اپنی اضافت کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں گے مضاف مضاف الیہ کے ساتھ ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ متعلق فعل ہے، متعلق فعل ہونے سے مراد بھی اس کا وہی مفعول ہونا ہی ہے۔ تو اگر آپ، تا زبر تا کا معنی ہے آپ، مخاطب، چاہے اس زمانے کا ہو چاہے آج کا ہو، اگر تم پیروی کرو گے خواہشات کی، تو یہ مفعول ہوا نا، پیروی کرنی ہے، کس کی پیروی کرنی ہے؟ خواہشات کی، کسی ایک آدمی کی یا کسی گاڑی کی، کسی چیز کی بھی پیروی کرنی ہو تو وہ مفعول بہی بنے گا، تو فاعل اس میں یہ ہے، اگر آپ پیروی کریں گے خواہشات کی، کس کی خواہشات ہوں گی؟ ہم کی، کسی جمیع الناس کو یہاں پہ ایڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کی پیروی کریں گے، یہاں سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو ربط آ رہا ہے قرآن کا، تو یہ ہم جمع کا صیغہ ہوا ان کے لیے، تو بعد یہ ظرف ہے، کب؟ یہ ظرف زمان ہے، زمانے کی بات ہے، جب، بعد، اس چیز کے بعد، اس کے اوپر زبر ہونا اس کا علامت، دیکھیں اس کو کہتے ہیں، اگر آپ مفعول فیہ، مفعول فیہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، اور یہ دونوں منصوب ہوتے ہیں، دونوں منصوب ہوتے ہیں، چاہے زمان میں آئے چاہے مکان میں آئے، تو بعدہ کا منصوب ہونا جو ہے وہ مفعول فی ہی ہونا ہے، ہم نے یہاں احوا کا منصوب ہونا بنایا مفعول بہی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر منصوب ضروری نہیں مفعول ہی بنے، ہر منصوب کلمہ ضروری نہیں ہے کہ منصوب بنے، کبھی وہ مفعول فی ہی بھی آ سکتا ہے، کبھی وہ انا کی کا اسم بھی آ سکتا ہے، اب کبھی وہ کانا کی خبر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہے منصوب اس کا ہونا۔ الذی کیا ہے جی؟ اسم ہے، اسم موصولہ، اسم موصولہ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں آنے والے جملہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس اسم موصولہ کے صیغہ کے مطابق ہوتی ہے، یہ ہم نے کہا یہ واحد ہے، اس جاء میں ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو ہم کہتے ہیں جی یہ علامت ضمیر ہے، اور یہاں پہ یہ فاعل ہے، یہ کاف ضمیر جو ہے فعل کے بعد آئی ہے یہ منصوب ہے، منصوب ہو کر یہاں پہ یہ مفعول بن رہی ہے، مفعول بہی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہوا ضمیر ہے نا یہ واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے، اس صیغہ کے مطابق ہے، تو الذی کا جو صلہ ہے وہ اس طرح آ رہا ہے کہ وہ جو ایک چیز آ گئی تمہارے پاس، یہ ہوا سے مراد وہی الذی ہے، اس کا مرجع وہی الذی ہے،
بعد اس کے کہ وہ ایک چیز جو آ گئی تمہارے پاس وہ کیا ہے؟ وہ من العلم ہے، علم میں سے جب آپ نے جان لیا، بعد اس کے کہ آپ نے اس کو جان لیا، پہچان لیا، علم آ جانے کے بعد آپ نے اگر ان کی پیروی کی، کلیئر ہوا ترجمہ؟ تو کیا ہوگا پھر؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ ما لک جو ہے نا، یہ جار جمع مجرور ہو کر یہ خبر مقدم ہے۔ ما لک خبر مقدم ہے، یہ کس کی؟ ولی ان کی اور نصیر ان کی۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کو من زائدہ نے آ کر کسرہ دی ہوئی ہے، تو یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر۔ یہ کلیہ ہے کہ جب خبر جار مجرور ہو تو اس کو تاکید کے لیے مقدم کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی مدد ولی یا کوئی مددگار، دوست یا نہ ہی مددگار۔ تو یہ واو جو ہے عاطفہ ہے ان دو کے درمیان، یہ مرکب عطفی بنے گا، ولیم ولا نصیر۔ آگے چلتے ہیں جی۔ الذین، جر مجرور، جر اور مجرور، ما لک ہے کہ لک اکیلا جر مجرور؟ نہیں جی، یہ ما نافیہ ہے، یہ لام جارہ ہے، یہ جارہ ہے، یہ مجرور ہے۔ یہ دونوں لاکا مجار اور مجرور ہے، یہ ہے خبر، اور اس خبر میں نفی ہے۔ نفی کس نے پیدا کی؟ ماں نے آ کر۔ آگے چلتے ہیں جی۔ الذین جمع کا صیغہ ہے، اسم موصولہ ہے، اسی قانون کے مطابق یہاں پہ بھی ایک ضمیر ہوگی، الذین آتیناہم۔ تو یہ ہم ضمیر جو ہے یہ اس الذین کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو آتینا میں علامت ضمیر یہ نون زبر الف نا ہے، اور یہ مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ، اور یہ ہے فاعل کس فعل کا؟ آتایا کا۔ ہم نے دی، کس کو دی؟ ہم کو۔ تو یہ ہم کون ہے؟ الذین، یہ بھی جمع اور یہ بھی جمع۔ ہم نے عطا کی ان کو، وہ لوگ جن کو ہم نے عطا کی۔ کیا عطا کی؟ مفعول ثانی، ہم منصوب یہاں پہ ہو کر مفعول بنا، اور یہ مفعول ثانی، یہ مفعول اول۔ وہ لوگ رہے، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ آگے کیا کرتے ہیں؟ یتلونہ، اس کو، یہ ہا ضمیر جو ہے فعل کے بعد آئی ہے تو یہ اس کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یتلونہ میں یہ واو جو ہے وہ علامت ضمیر ہے، مرفوع ہو کر یہ فاعل ہے۔ فعل کیا ہے؟ تلاوہ۔ فعل جمع فاعل، یہ منصوب ہوئی ہے، منصوب ہو کر ہم دیکھیں گے یہ مفعول بھی بن رہی ہے۔ تو جملہ ہوا فعل جمع فاعل جمع مفعول، اور اس مفعول کے عمل میں، اس فعل کے صادر ہونے میں یہ حق کا جو ہے مفعول مطلق ہے، جو تاکید پیدا کر رہا ہے کہ وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کتاب کے، یہ بھی ادھر ہی آئے گی،
یہ ہاں ضمیر بھی جیسا اس کتاب کے تلاوت کرنے کا حق ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اولئک یؤمنون بہ، تو جو ایسے کرتے ہیں وہ اشارہ ہے، ان کی طرف اشارہ ہے، جو یہ کام کرتے ہیں یؤمنون بہ، تو وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون میں یہ علامت ضمیر مرفوع فاعل اولئک اس میں اشارہ ہو کر مبتدا کے بعد جو خبر ہے وہ کیا ہے جی؟ یہ پورا جملہ فاعل فعل جمع فاعل جمع مفعول، یہ واو ضمیر علامت ضمیر ہو کر مرفوع فاعل صیغہ جمع کا، وہ سب کے سب یہ فعل کرتے ہیں یؤمنو کا، ایمان لاتے ہیں کس کے اوپر؟ ہی کے اوپر، اس کتاب پہ اوپر، اس کتاب کے اوپر یہ مفعول بنا، تو یہ پورا ایک جملہ بنا جو کیا بنے گی؟ خبر اس مبتدا کی. تو اولئک کا اشارہ کیا جا رہا ہے ان کی طرف، یہ مشار الیہ ہے اس کا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اولئک وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر. آگے پھر واو عطف ہے، عطف کس پر؟ اس پر. من شرطیہ یکفر، یہ اس میں علامت ضمیر کیا ہے جی؟ مستتر ہے ہوا، جو لوٹ رہی ہے اس من کی طرف، جو بھی، اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا، انکار کرے گا، بھی اس کا یعنی اس کتاب کا، یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو کوئی، یہ ہوا اس کے اندر بھی چھپا ہوا ہے، اور وہ جو انکار کرے گا اس کا، پھر کیا ہے جی؟ پھر اس شرط اور یہ ہے جواب شرط. شرط اور جواب شرط کے درمیان ان کو ملانے والا ایک یہ فا ہے، اس کو کہتے ہیں فا رابطہ لجواب شرط، یعنی شرط اور جواب شرط کو ملا رہا ہے. کیا ہوگا جی؟ اور جو کوئی بھی کفر کرے گا اس کے ساتھ، فا کے بعد والا اس کا رزلٹ ہوگا. شرط کو پورا کرنے کے بعد اس کو جواب مل جائے گا اولئک، پھر وہی لوگ ہوں گے، اس میں اشارہ، یہ مبتدا ہوا اور یہ اس کی خبر. خبر دو طریقوں سے ہے. ہم اگر ضمیر فصل مان لی جائے تو وہ اس کی تبدیل، اس کی تاکید کے لیے ہے. اگر ہم کو یہ ہوا ہما ہم جان کر اس کو مبتدا بنایا جائے اور یہ اس کی خبر ہو، تو یہ جو جملہ اسمیہ بن رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ اس مبتدا کی خبر بن جائے گا مل کر. تو وہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں. کون سے لوگ؟ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.